بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدر چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا بوڑھے باپ کی بیٹے کے لیے دعا۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سامعین و ناظرین، اس آیات مبارکہ میں لفظ اف استعمال ہوا ہے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے اف کے کیا معنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ گرد و غبار میں چلتے ہیں، آپ کے کپڑوں پر مٹی لگ جاتی ہے، آپ اس مٹی کو جھاڑنے کے لیے جو پھونک لگاتے ہیں، اتنی آواز بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں، والدین کی رسپیکٹ کریں، جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور والدین کی دعا کی ہوئی رب کریم کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ یہاں سے ہاتھ اٹھتے ہیں، وہاں سے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، چاہے وہ والد ہو یا والدہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں والدہ کو زیادہ مقام دیا جاتا ہے اور والد محترم کی اس طرح عزت نہیں کی جاتی جس طرح کی کرنی چاہیے۔ والد وہ سہارا ہے جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنی اولاد کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، خود بھوک پیاس برداشت کر کے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، تو پھر اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی عزت کریں اور اپنے والدین سے دعا لیا کریں۔ ان کو جس طرح آپ خوش کر سکتے ہیں، کوئی تحفہ تحائف دے کر یا بیٹھ کر یا گپ شپ لگا کر۔ تو سامعین و ناظرین، یہ اس بزرگ کا واقعہ ہے جس کی زندگی غربت کی وجہ سے تنگی کا شکار تھی، پشیمانی میں رات اور دن بسر کر رہا تھا۔ اللہ عز و جل نے اس کو ایک نیک دل اور سخی بیٹا عطا فرمایا تھا۔ وہ دن میں کچھ بھی کماتا اپنے بوڑھے والد کے سامنے رکھی ہوئی میز پر رکھ دیتا۔ اس کے خیال کے مطابق اگر وہ خود اپنے ہاتھ سے یہ روپیہ اپنے والد کی طرف بڑھاتا تو اسے لینے کے لیے لامحالہ والد کا ہاتھ بھی آگے بڑھتا۔ یہ اس کے لیے والد کے ہاتھ کا اپنی طرف بڑھنا اپنے والد کی شان میں گستاخی سمجھتا تھا۔ دراصل وہ سب کچھ اپنے بوڑھے والد کے احترام و اکرام میں کرتا تھا۔ جب بھی والد کے سامنے اپنی آمدنی لا کر رکھتا، والد کے زبان سے دعا نکلتی۔ تو سامعین ناظرین دیکھیں، ایک بیٹا کما کر پیسے دینے لگا ہے تو وہ پیسے آگے نہیں کرتا ہاتھ کے ساتھ کہ والد صاحب ہاتھ آگے کریں گے، پھر شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اور یہ بھی وہ گستاخی سمجھتا تھا۔ تو سامعین ناظرین، آج کل کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، زبان چلائی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ بابا جان فلاں جگہ پہ چیز رکھتی ہے، یا کہتے ہیں یہ لیں جی آپ کو بڑے پیسے ضرورت ہے۔ تو سامعین ناظرین، پھر دیکھیے یہ بھی ایک باپ کا بیٹا ہے۔ میرے بیٹے کو قرآن کریم سکھلا دے، اسے قرآن کا عالم بنا دے۔ بیٹے کی عمر 20 سال ہو چکی تھی، وہ رات دن محنت مشقت کے ذریعے حصول رزق کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، وہ اپنے کام سے واپس آ رہا تھا، اتفاق سے اس کی ملاقات ایک عالم دین سے ہو گئی۔ عالم دین اس شہر کا رہنے والا تھا۔ شہر کے لوگ فتوے کے لیے اس عالم کا رخ کرتے تھے کیونکہ اسے علم فتویٰ میں کمال حاصل تھا۔ عالم دین نے نوجوان سے دریافت کیا کہ ان دنوں تم کیا کر رہے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، حصول رزق کے لیے جاتا ہوں۔ عالم بولے، ہفتے میں ایک دن مجھے دے سکتے ہو؟
نوجوان نے جواب دیا، یقیناً میں ہفتے میں ایک دن آپ کو دے سکتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ تعلیم مجھے دلی سکون ملے گا۔ نوجوان نے عالم کی خدمت میں ہفتے میں ایک بار حاضر ہونا شروع کر دیا اور کسب فیض حاصل کرنے لگا۔ تھوڑے دن ہی گزرے تھے، وہ نوجوان ایک محنتی اور ذہین طالب علم کی شکل میں سامنے آیا۔ اس کا بیشتر وقت پڑھنے میں گزرتا تھا۔ قرآن کریم سے اسے خصوصی شغف تھا۔ وہ بتدریج علم حاصل کرتا چلا گیا۔ پہلے اس نے BA کیا، پھر MA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے والد کی دعائیں اس کے رب نے سن لی تھیں۔ اب اس کی آخری منزل PhD کی تھی۔ اس نے اپنا مکالمہ کا موضوع سوچنا شروع کیا۔ اسے اپنے والد کی دعا یاد آئی، اللہ سے قرآن کریم کا عالم بنا دے۔ پھر اس نے قرآن کریم کی تفسیر کا اپنے مقالے کے لیے منتخب کیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، وہ دن بھی آ گیا جب اس نے یونیورسٹی کے حکام کو اپنا تھیسس پیش کیا۔ رب ذوالجلال جس کو عزت سے نوازنا چاہتا ہے، کسی کی دعا، کسی کی نگاہ عطا فرماتا ہے اور عنایات کا موقع عطا کرتا ہے۔ پھر اس میں رب کریم اس کو علم کی دولت سے نوازتا ہے، دنیا اور آخرت کا انعام مقرر عطا کر دیتا ہے۔ طالب علم کے لیے وہ دن بڑا اہم ہوتا ہے جب اس کا حتمی امتحان ہوتا ہے۔ تمام جیوروں کے ارکان بیٹھے تھے۔ طالب علم گویا کٹہرے میں کھڑا ہے، اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ جیوروں کے ارکان دوسرے کمرے میں جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہیں۔ آج اس نوجوان کو بھی اس کی محنت کا صلہ ملنے والا تھا۔ وہ صبح سویرے ہی مکالمے میں تشریف لائے اور اس نے نظر اٹھائی، ان کی طرف دیکھا کہ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جیوری میں ارکان میں وہ شخصیت بھی شامل تھی جنہوں نے سب سے پہلے اسے علم کے حصول کی طرف توجہ دلائی تھی اور اس کے اولین اساتذہ میں سے تھے۔ جیوری کے ارکان نے اپنی نشستیں سنبھالی۔ عموماً طالب علم سے لمبی بحث ہوتی ہے، وہ کئی گلاس پانی پی جاتا ہے، مگر یہ کیا اس کے استاد اٹھے۔ انہوں نے سوال جواب کیے بغیر اپنے مایہ ناز شاگرد کا ہاتھ پکڑا اور حاضرین کو مخاطب ہو کر کہا، میں پہلے دن سے اس نوجوان میں علم کا شوق دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑی محنت سے قرآن کریم کی تفسیر پر اپنا مقالہ لکھا ہے۔ میں اسے بغیر نقد و نظر PhD کی ڈگری دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ ہم سب کو اس کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے۔ نوجوان نے اپنے استاد کا فیصلہ سنا، بے اختیار رو دیا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، اللہ رب العزت کے حضور شکرانے اور عز کے آنسو تھے۔ یہ کوئی معمولی ڈگری نہ تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہ اس کے والد گرامی کی دعائیں تھیں جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے کی تھیں۔ استاد نے شاگرد کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں پرنم تھیں۔ آپ رو رہے ہیں؟ وہ بولے، ہم تو آپ کی عزت و تکریم کر رہے ہیں، یہ کیا وقت رونے کا ہے؟ نوجوان کہنے لگا کہ اس وقت مجھے اپنے والد مرحوم کی دعائیں یاد آ رہی ہیں۔ وہ بار بار میرے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ وہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اے رب کائنات، میرے بیٹے کو قرآن کریم سکھا دے، اسے قرآن کریم کا عالم بنا دے۔ تو نوجوان نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے قرآن کریم کے علم کی بدولت سے اس قدر عظیم مقام و مرتبہ فائز فرمایا۔ یہ واقعہ نوادر عجائب میں ہے اور اس کتاب کے مؤلف محمد شنقیطی ہیں اور والدین اطاعت نافرمانی سے لیا گیا ہے۔ میں نے معمولی سی تبدیلی کی ہے لیکن مفہوم بعینی ہی وہی ہے۔ روز قیامت جن لوگوں کو رحمت الہی سے محروم کر دیا جائے گا، ان میں ایک وہ شخص ہوگا جو والدین کا نافرمان ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی طرف قیامت کے دن اللہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ سب سے پہلے والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت اور اپنے گھر میں بے حیائی بدکاری کو برقرار رکھنے والے۔ تو سامعین و ناظرین،
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، الہ العالمین ایاکم الحاکمین، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔